اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے علوم القرآن میں سے ایک انتہائی اہم ٹاپک علم لدنی، یعنی علم لدنی کیا ہے۔ سامعین دی قدر، علم بنیادی طور پہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو بندہ اپنی کوشش، محنت اور استاد سے سیکھتا ہے، اسے کسبی علم کہتے ہیں۔ دوسرا علم وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے من جانب اللہ خود بخود قلب پر اترتا ہے۔ اسے علم لدنی یا علم وہبی یا علم عطائی اور علم ربانی بھی کہا جاتا ہے۔ امام القاشانی لکھتے ہیں یراد بہ العلم الحاصل من غیر کسب ولا تعمل لعبد فیہ سمی لدنی لکونہ انما یحصل من لدن ربنا لا من کسبنا، یعنی اس سے مراد وہ علم ہے جو بغیر ریاضت و مجاہدہ کے حاصل ہو، اور انسان کو اس کے لیے تگ و دو نہ کرنا پڑے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی اسے علم لدنی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اور اس میں انسان کی محنت اور کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم لدنی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ علم جس کا ظہور کسی خارجی سبب کے بغیر دل پر ہوتا ہے۔ علم لدنی کو علم الحقیقت اور علم الباطن بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید سے علم لدنی کا اس بات اس طرح سے وقوع پذیر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 ہے۔ تو دونوں نے وہاں یعنی ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ سامعین ذی قدر، علماء کے نزدیک یہ آیت علم لدنی کے اس بات میں اصل ہے۔ علم لدنی کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے وحی، الہام، کشف، القاء، مبشرات اور فراست وغیرہ۔ وحی تو ظاہر ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ الہام اور کشف سلف صالحین اولیاء اللہ ان کے ساتھ خاص ہے، جبکہ فراست ہر بندہ مومن کو بقدر ایمان ملتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی وحی غلطی سے مبرہ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا نقص کا گمان کرنا بھی یا اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ البتہ الہام، کشف، القاء، مبشرات اور فراست اس اعتبار سے مشروط ہوتا ہے، یہ تب ہی معتبر ہیں جب خلاف شرع نہ ہوں۔ اگر خلاف شریعت ہیں تو غیر معتبر ہیں۔ علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر ذرائع اور وسائط کے براہ راست اللہ تعالی کسی کے دل میں کوئی بات القاء کرتا ہے۔ علم لدنی بغیر واسطے کے براہ راست مرد عارف، مرد مومن کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ وہب خالص ہوتا ہے، اس میں فرشتہ بھی دخیل نہیں ہوتا، یعنی اللہ اور بندے کے قلب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی کا اجرا جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وما کان عطاء ربک محظورا، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 20 ہے. اس کا ترجمہ ہے ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان طالبان دنیا کی بھی اور طالبان آخرت کی بھی. اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع اور بند نہیں ہے. یعنی آپ کے رب کی جانب سے نبوت کے سوا بقیہ تمام عطاؤں کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے، صرف نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے منصب پہ فائز فرمایا گیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سب انبیاء آخر میں سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والے، سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی ببرکات. مالک کون و مکان حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم المرسلین بناتے ہوئے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس امر کے لیے حکم فرمایا کہ یہ دروازہ بند کر دیا، پس وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کی عطا جاری رکھی ہے اس کے بند ہو جانے کا واضح حکم نہیں آیا. علم اور معارف کے یہ سارے راستے اسی طرح کھلے رہیں گے جیسا کہ پہلے بھی کھلے تھے. اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس بندے کو چاہے وہ عطا فرمائے گا، این اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زمانے کے لوگوں پر حواس خمسہ بند نہیں کیے. جیسے کل قوت سامعہ، باصرہ، شامعہ، ذائقہ اور لامسہ تھیں، یہ سب آج بھی بدستور موجود ہیں، انسانوں میں موجود ہیں. آپ ہر روز اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے دماغ کی حصے مشترک، حصے خیال، حصے واہمہ، حصے حافظہ، حصے متصرفہ دی تھی، اور دماغ کے جو قوی افعال دیے تھے، آج بھی لوگوں کو ملتے ہیں. اسی طرح روحانی ذرائع اور نفس پر ورود و کیفیات کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. اسی طرح جن چیزوں سے مکاشفہ ہوتا تھا وہ اب بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح ہوتا رہے گا. مالک ارض و سماوات اپنے بندوں کو علم لدنی عطا کیا کرتا ہے، کیا کرتا تھا، کیا کرتا ہے، اور آئندہ بھی کرے گا. اس کے بند ہونے پر قرآن مجید کی کوئی نص وارد نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا کی کلیے کے تحت آئے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اور نعمت بند نہیں ہوئی، یہ جیسے جاری تھی ویسی ہی جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی.